امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین بولنا کیسا ہے؟ زور سے کہ دھیرے؟ جہرن کہنا چاہیے کہ سرن؟ اس سلسلے میں پہلی روایت امام بخاری بھی لائے ہیں اور اس کو امام مسلم بھی لائے. روایت اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول آمین رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین بولے تو تم آمین بولو. ظاہر ہے کہ وہ زور سے نہیں بولے گا تو پیچھے والے کیسے جو ہے آمین بولیں گے؟ یہ حدیث خود بتا رہی کہ امام آمین زور سے بولے گا اور پیچھے والے بھی امام کی آمین سن کر کے آمین بولیں گے. یہاں صاف ہے اذا امن الامام، جب امام آمین بولے گا تو پیچھے والے آمین بولیں گے، جس سے پتہ یہ چلا کہ امام جہرن آمین کہے گا. لیکن ایک قوم ہے کہ اگر کوئی آمین زور سے بول دے تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. بعض جگہ پر تو آمین زور سے کہنے والوں کی کافی تذلیل کی گئی، اور تذلیل ہی نہیں بلکہ بری طریقے سے پٹائی بھی کی گئی، اور زور سے آمین بولنے والوں سے مسجد بھی صاف کرا لی گئی. یعنی زور سے آمین بولنا مسجد کو ناپاک کرنے کے مرادف ہے. اللہ اکبر. سنت سے اس قدر حسد، سنت سے اس قدر جلن، سنت سے اس قدر نفرت، سنت سے اس قدر بیزاری. حدیث صحیح موجود ہے مسلم کی بھی بخاری کی بھی کہ امام آمین زور سے بولتا ہے تو اس کی جہرن آمین سن کر کے پیچھے جہرن آمین ہی کہیں گے. اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور روایت پیش کر دوں جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. روایت اس طریقے سے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین. رواہ ابن ماجہ کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. اس روایت کے اوپر ایک ہلکا سا کلام ہے، پہلے وہ کلام صاف کر لیتے ہیں. اس روایت کے طریق میں ایک راوی حضرت طلحہ ابن عمر اس روایت میں موجود ہیں. طلحہ ابن عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، ضعیف مان لیتے ہیں ان کو، لیکن ان کے ضعیف ہونے سے یہ روایت ضعیف نہیں ہو گئی بلکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں. یہ شواہد کن سے ہیں؟ حضرت انس سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. جب اس حدیث کے شواہد موجود ہیں تو شواہد کی بنا پر یہ حدیث اگر ضعیف میں ہو طلحہ ابن عمر کی وجہ سے تب بھی قابل استدلال ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اس کلام کو صاف کرنے کے بعد سمجھ میں بات آئی کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زور سے آمین بولنے پر یہودیوں کو تم سے اتنا حسد ہوتا ہے کہ اتنا حسد وہ کسی چیز پر نہیں کرتے جتنا تمہارے آمین بولنے پر کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہودی جب سنتے نہیں تھے آمین زور سے تو حسد کیسے کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام بولتا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پوری مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھتی تھی. یہاں تک کہ یہودی اگر باہر سے گزر رہا ہو تو اس کے کان میں آمین کی آواز پڑتی تھی، اور آمین کی آواز سن کر کے حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت اور بیزاری سے مسلمانوں کے خلاف اس کا دل بھر جاتا تھا. اس لیے کہ آمین کا مطلب سمجھتے ہیں. ایک تو یہودیوں کے بارے میں امام بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب علیہم ہے. مغضوب علیہم سے مراد یہودی سمجھتے تھے ہمارے بارے میں، ولا الضالین، اور نہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے. گمراہ سے مراد نصارہ سمجھتے تھے کہ ہم کو گمراہ کہا گیا ہے، اور اس پر پیچھے لوگ کیا بولتے تھے؟ آمین، اے اللہ اس بات کو قبول فرما لے. یعنی ہمیں
यहूदियों का रास्ता मत दिखाना, यहूदियों के रास्ते पर मत चलाना। ये दुआ करते हैं आमीन के जरिए, तो जाहिर है कि इस पर आमीन कहने की वजह से यहूदियों को जलन तो होगी, हसद तो होगा मुसलमानों से। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हसद करते रहें, फअक्सरू मिन कौले आमीन, बहुत ज्यादा आमीन बोला करो। ये हदीस दो बातें बताती है। पहली बात तो ये कि जोर से आमीन कहने पर हसद करने वाले यहूदी हैं, और आज भी जो जोर से आमीन बोलने पर हसद करते हैं और जलन रखते हैं और तरह तरह के अलकाबात से अहले हदीसों को नवाजते हैं, दर हकीकत उनके अंदर खूए यहूदियत मौजूद है, सिफते यहूदियत मौजूद है। इस हदीस की रोशनी में जो आमीन से जले, जोर से आमीन कहने पर कोई एक्शन ले, दर हकीकत उसके अंदर सिफते यहूदियत मौजूद है। यह हदीस साफ तौर पर बता रही है, मैं नहीं कह रहा, यह हदीस बता रही है। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि जोर से आमीन बोला करो, जोर से आमीन बोलो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। कसरत से आमीन बोलो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ये जलते हैं